کہ دو اعمال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. جمعۃ المبارک کے موقع پر بھی عرض کیے تھے، شاید بعض لوگوں نے نہیں سنے، اسے دوبارہ عرض کر رہا ہوں. اور یہ بات میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ان دو اعمال کے علاوہ باقی کسی عمل کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. بھلے لوگ جتنے فلسفے پیش کریں، جو لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے مسلک کے مطابق کر رہے ہیں، ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. لیکن ہم تو قرآن اور حدیث کے ماننے والے ہیں، ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں مستند ہوں. دو اعمال ہیں. پہلا عمل عاشورہ کا روزہ ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صیام یوم عاشورۃ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ جو آدمی یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ میں 4 چیزوں کو کبھی بھی ترک نہیں فرمایا. کتنی چیزیں جی؟ سارے بولیں. 4 چیزیں. پہلی چیز جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ترک نہیں فرمایا، کبھی نہیں چھوڑا، ان میں سے پہلی چیز ہے فجر کی 2 سنتیں. فجر کی 2 سنتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ اہتمام فرمایا ہے، اس کو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک نہیں فرمایا. دوسری چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ذی الحج کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے کبھی نہیں چھوڑے. جو ماہ ذی الحج گزر چکا ہے، محرم سے پہلے ماہ ذی الحج آتا ہے اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے. اس ماہ ذی الحج کے ابتدائی جو 9 دن ہیں، ان 9 دنوں کے روزوں کا اہتمام پوری حیات طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتا ہے. تیسری چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام 20 کے روزے کے بھی ترک نہیں فرمائے. یعنی اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے 13، 14 اور 15، ان 3 دنوں کو ایام 20 کہا جاتا ہے. ان 3 دنوں کے روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ترک نہیں فرمائے. اور چوتھی چیز فرمایا کہ یوم عاشور کا روزہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشور کے روزے کا اہتمام لازمی فرمایا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یوم عاشور کا تعلق نہ واقعہ کربلا سے ہے، نہ حضرت حسین کی شہادت سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ یوم عاشور کا یہ دن حضرت حسین کی شہادت سے بھی پہلے، واقعہ کربلا سے بھی پہلے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بھی پہلے اس کا اہتمام اور اس کا احترام کیا جاتا تھا. ہاں، ایک ضعیف روایت تھوڑی سی کمزور ہے، لیکن سند کے اعتبار سے کسی درجے کی وہ روایت صحیح ہے کہ اس دن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی تھی، تو انہوں نے شکرانے کے طور پر اپنی قوم کو حکم دیا تھا کہ وہ روزہ رکھے. یہ ایک روایت جو ہے جو سند کے اعتبار سے صحیح ملتی ہے، وہ بھی اتنی کوئی کامل روایت بھی نہیں ہے، اتنی مضبوط بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ روایت سند کے اعتبار سے کسی درجے میں صحیح ہے. یہ ایک روایت ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یوم عاشور کا جو روزہ ہے تو یہ موسیٰ علیہ السلام بھی رکھا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال جب یوم عاشور کا روزہ رکھا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس دن تو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ان کی مشابہت پیش آ رہی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سال تو گزر چکے ہیں، ایام تو گزر چکے ہیں، لیکن آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو یوم عاشور کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، 9، 10 کروں گا، یہ 10 یا 11 کروں گا. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ 9، 10 کا روزہ رکھا جائے یا 10 یا 11 کا رکھا جائے. یہ مستحب ہے، بہتر ہے، افضل ہے. لیکن اگر کوئی آدمی صرف اور صرف یوم عاشور کا روزہ ہی رکھتا ہے، کسی عذر کی وجہ سے زیادہ نہیں 2 روزے نہیں رکھ سکتا، تو ایک ہی روزہ اگر وہ رکھتا ہے یوم عاشور کا، 10 محرم کا، تو انشاءاللہ العزیز یہ جو فضیلت ترمذی شریف کی ہے کہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے، یہ اس کو ضرور حاصل ہو جائے گی. یہ تو پہلا عمل ہے. دوسرا عمل وہ بھی روایت کے اعتبار سے ضعیف ہی ہے، لیکن بہرحال فضائل کے اعتبار سے قابل قبول ہے. وہ یہ کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی
10 محرم الحرام کے دن اپنے بیوی بچوں، اپنے اہل و عیال، اپنے ملازمین، اپنے ماتحت لوگوں پر یا جس کے ذمے اس کی کفالت ہے ان پر اگر وسعت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، ان کو اچھا کھانا کھلا دیتا ہے، ان کو اچھا لباس پہنا دیتا ہے، وسعت ظرفی کے ساتھ ان پر خرچ کرتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکتیں وہ پورا سال محسوس کرے گا۔ یہ 2 اعمال ہیں حدیث مبارکہ کے اندر، حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو فضیلت کے اعتبار سے، اجر و ثواب کے اعتبار سے مسلم ہے، باقی کسی بھی عمل کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ جو لوگ دیگر اعمال کے اندر شرکت کرتے ہیں یا دیگر اعمال اختیار کرتے ہیں وہ اپنی سوچ کے مطابق ہے، اپنے نظریے کے مطابق ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں باقی کسی عمل کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں